الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بغیر مانگے ہی اسلام عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہی ہر ایک کو ماننا اور ضروری ہے، اور یہی بات ہے کہ ہم اس کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی رکھتا ہے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو سرکار کا نہیں ہے وہ ہمارا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین۔ مجھ سے ایسی محبت کرو، اس قدر مجھ سے کو چاہو، اس قدر مجھ سے وابستگی رکھو کہ نہ ماں باپ سے رکھو، نہ بیوی بچوں سے رکھو، نہ اولاد سے رکھو، نہ دنیا کی کسی چیز سے نہ کو رکھو، سب سے زیادہ تعلق رکھو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت رکھنا ہے۔ یہی آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں دیکھتے ہیں۔ جب اسلام آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، تو اس وقت جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ، حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی ترتیب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا چاہیے۔ اب اس کے بعد کون پہلے ایمان لائے، انہیں کیا ہے انہوں کیا ہے، یہ چھان بین کرنا غلاموں کا کام نہیں ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں۔ اب ہمارے کو چھان بین کر کے اور اس میں اور تحقیق کر کے ہماری کوئی علمی قابلیت مطالعہ نہیں ہے، بلکہ سرکار کی بات کو مان کے
سرکار جس کو چاہے اس کو چاہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا ان کو پسند کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے اہل سنت جماعت۔ اس لیے ہم اسی ترتیب کو مانتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ لے کر آئے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب پر ہم چل رہے ہیں۔ اب بعض لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے ہم عقیدہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ایسے لوگوں کی سے دوری رہنے میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہم کو جو ہے اس ترتیب کو جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے، اہل سنت جماعت کے علماء جس پر متفق ہے، اس چیز کو مان لینے میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ بحث یہ ہے کہ کون پہلے لائے، انہوں پہلے لائے، انہوں پہلے لائے، انہوں پہلے لائے، تو پہلے انہوں لائے جو میں نے ترتیب بیان کی ہے۔ اب ان کو مان لینا ہی ہمارے لیے ہے بات، اور پھر یہ چیزیں کوئی جو ہے آپ سے پوچھی نہیں جائیں گی۔ جو چیز پوچھنے کی ہے اس پر ہم کو کام کرنے کی ضرورت، اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ ہمارے میں کچھ خامی ہے، اگر ہمارے کچھ گناہ ہیں تو اللہ ان پر پردہ بھی ڈالے اور اللہ ان کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ یہ کرم فرمائے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر یہ فضل و کرم عنایت فرمائے گا۔ اس لیے اہل سنت جماعت کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اب جس کو بھی ماننا ہے سرکار کی نسبت سے ماننا ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ اگر ہم سرکار کی نسبت سے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چاہتے ہیں، اور سرکار کی نسبت سے ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام کو چاہتے ہیں، کیونکہ سرکار نے دونوں کے بارے میں فرمایا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام کے بارے میں فرمایا، میری اہل بیت کی محبت میری وجہ سے رکھو، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے میری اہل بیت سے محبت رکھے۔ یہی بات سرکار رسالت مآب خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سے بھی محبت رکھو میری وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ان کو میرے صحابہ بنایا ہے۔ تو لہذا سرکار نے یہ ارشاد گرامی فرمایا کہ اہل بیت سے بھی محبت رکھو، صحابہ سے بھی محبت رکھو۔ اب اس دنیا میں آپ دیکھو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہیں لیکن صحابہ کو نہیں چاہتے، صحابہ یہ کرے، صحابہ وہ کرے، یہ باتیں کرتے ہیں، تاریخ کے جھروکے میں جھانک کے مختلف دلائل دے کے ایسا ہوا تھا، فلاں وقت ایسا ہوا تھا، فلاں یہ بولے، فلاں ویسا ہوا، فلاں ایسا ہوا۔ اب ہم کو کیا معلوم؟ ارے بھائی انہوں بھی حدیث بیان کر رہے ہیں، انہیں بھی حدیث بیان کر رہے ہیں، انہوں بھی قرآن بیان کر رہے ہیں، انہوں بھی قرآن بیان کر رہے ہیں، انہوں بھی پیش کر رہے ہیں دلائل۔ تو اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ یہ دلائل کی دنیا میں مت جاؤ، سیدھی بات یہ ہے جو دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی، سیدھی صاف بات ہے، اس کو گول گپا بنا کے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم جو چل رہے ہیں، ہم کوئی دلائل وغیرہ نہیں، ہم جو ہے اولیاء کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اولیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، سعاد اعظم ہے،
اہل سنت جماعت ہے، حق راستہ ہے، حق رسی تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کو بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین مانتے ہیں، اہل بیت اطہار پر بھی جان نثاری کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کون ہے؟ اہل بیت اطہار سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کو سرکار بے انتہا چاہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ سید کائنات جب سرکار سے شرف ملاقات کے لیے تشریف لاتی، دربار رسالت میں حاضر ہوتی، سرکار ان کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے رہ جاتے تھے اور ان کی پیشانی کو بوسہ لیتے، ان کو لاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ امام الانبیاء، حبیب کبریا، وہ حضرت فاطمہ علیہ کے لیے اٹھ رہے ہیں تو پھر ہماری جان حضرت فاطمہ کے قدموں پہ نچھاور۔ اور امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ جن کو سرکار اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کو سرکار چومتے تھے، جن کی زبانوں کو چوستے تھے سرکار، اتنی محبت۔ تو پھر ایسے شہزادے جن کو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر ان کے کارنامے کیسے ہیں؟ اسلام کو بچایا امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے سارے خاندان کو لٹا کر اسلام کو بچایا، ہم سارے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ یہ ذات۔ پھر مولا علی کی کیا ذات ہے کہ ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سرکار نے اپنی چہیتی صاحبزادی کی شادی مولا علی سے کی اور فرمایا کہ میں بہترین انسان سے تمہاری شادی کیا ہوں۔ یہ اعلیٰ، جس کو سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہ ہے، یہ ذات ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اب آپ اس پہ غور فرما لیجئے۔ پھر ادھر صحابہ میں دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ابو بکر سے ایسی محبت رکھو جیسے کلمے کے ساتھ محبت رکھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صحابہ۔ حضرت عمر کون ہے؟ جن کو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، کیونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کیوں نہ میں ان سے حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سرکار کے غلام ہیں۔ سرکار نے ہم کو ان سے محبت کرنے کا خود انداز سکھایا ہے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی۔ اس لیے اس طرح صحابہ اکرام بھی سرکار سے اپنی جان و مال، جائیداد، بال بچے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اتنی کہ صحابہ اکرام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ نہیں دیکھے ہمارا یہ وطن ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری زراعت ہے، ہمارے کاروبار ہے، ہمارے معاملے داری ہے، ہماری رشتہ داری ہے، یہ تمام نہیں دیکھا۔ سرکار نے کہا بس ہجرت کرنا ہے، وطن کو چھوڑا، رشتہ داری کو چھوڑا، معاملے داری کو چھوڑا، ہر چیز یہاں تک کہ ماں باپ کو، بچوں کو چھوڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں تشریف لے گیا۔ یہ صحابہ ہی سے آج ہم کو حدیثیں ملتی ہیں۔ اب نہیں پڑھتے آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، تو یہ پڑھتے ہیں نا۔
تو یہ حدیثیں جو ملی ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے تو ملی ہیں. تو اب پتہ چل گیا کہ اگر ہم صحابہ کو بھی وہ کریں اور اہل بیت سے بھی کریں تو دین ہمارے کو مکمل نہیں ملتا. دین مکمل اس وقت ملتا ہے جب ہم صحابہ کی بھی عظمت کریں، اہل بیت سے بھی عظمت رکھیں، ان کو ان سے بھی محبت کریں، تو اس سے ہم کو دین صحیح معاملے میں حاصل ہوتا ہے. اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پر ہم کو اولیاء اللہ نے چلایا ہے. یہ حضرت صحابہ اکرام کی محبتیں ہیں، صحابہ اکرام کی الفتیں ہیں. صحابہ اکرام نے اس طرح ہمارے کو سرکار سے محبت کرنے کا انداز سکھایا. اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ غور فرمائیے کہ جب کعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف کفار نے گھیر لیا اور سرکار کو اذیتیں دینے لگے، حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو دوڑتے ہوئے آئے. اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال کی تھی. مردوں میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. جب دوڑتے ہوئے آیا لوگوں کو ڈھکیلا، بڑھایا، لوگوں کو کہا کہ تم اس لیے سرکار دو عالم کو اذیت دے رہے ہو کیونکہ وہ سرکار چاہ رہے کہ تم کو خدا سے چھڑائے، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، بتوں سے چھڑائے اور خدا سے ملائے. سرکار آئے نا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. نبی خدا ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارا پیٹا تو ان کو ڈھکلا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافران مکہ نے چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کے چہرے کا نقشہ بدل گیا، آپ کی ناک ٹیڑھی ہو گئی اور اس کے بعد آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے، اتنے بے ہوش ہو گئے کہ بے دم ہو گئے. تو چھوڑ کر چلے گئے. آپ کے قبیلے والے آئے، آپ کو اٹھایا، آپ کے گھر لے کے گئے. کئی گھنٹوں کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو خاندان والے آئے، قریب آ کے پوچھنے لگے اے ابوبکر کیسے ہیں؟ تو آپ نے کہا پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ قبیلے والے چڑ گئے، غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا جس کی خاطر اتنی مار کھائی، جس کی خاطر بے ہوش ہو گئے، جس کی خاطر جو ہے نا بے دم ہو گئے، انہی کے بارے میں پوچھ رہے پھر. تو حضرت ابوبکر صدیق نے محبت کا انداز بتا دیا، ہمارا جینا مرنا رسول پاک کے لیے ہے. ہم موت کے منہ میں بھی گئے ہیں تو رسول کی خاطر گئے ہیں، اور زندگی بھی ملی ہے تو رسول کے لیے ملی ہے. یہ بتا دیا حضرت ابوبکر صدیق نے پریکٹیکل. بولو اب حضرت ابوبکر صدیق سے محبت رکھنا نہیں رکھنا؟ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق. آپ کی والدہ آگے بڑھ کے کہنے لگے بیٹا کچھ کھا لو، تو آپ نے کہا نہیں اماں جان، جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالوں گا، پانی کا گھٹ بھی نہیں ڈالوں گا. یہ آخر کار آپ کی والدہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پکڑ کے لے گئے. آپ اٹھ نہیں سک رہے تھے، آپ کو پکڑ لے کر کے لے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جب سرکار کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر تکلیف ختم ہو گئی.
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. سرکار نے پھر ان کی پیشانی کو چوما. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت. ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہو چکے تھے. کیونکہ پہلے تو ایسا تھا بدر میں ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے تو ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھانجا ہے تو ایک طرف ماموں ہے. تو سرکار کے ساتھ تو 313 تھے، کافر 1000 تھے بدر کے معرکے میں. ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ساتھ تھے. بدر کا معرکہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور بہت دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کرنے لگے، ابا جان، بدر کے اس جنگ میں، اس معرکے میں میری تلوار کے سامنے آپ آ گئے تھے، میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے. میں چاہتا تو آپ پر تلوار چلاتا تھا، لیکن آپ باپ ہیں اس لیے میں نے تلوار روک لی. تو حضرت ابوبکر صدیق سن کے خاموش نہیں بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق سن کے خاموش نہیں بیٹھے، فوراً جواب دیا اپنے بیٹے کو، بیٹے وہ تھے تم کافروں کی جماعت میں تھے، اگر تم میری تلوار کے سامنے آتے میں یہ نہیں دیکھتا تم میرے بیٹے ہیں، یہ دیکھتا رسول کے دشمن ہیں، تلوار چلا دیتا. تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار جو صحابہ کے اندر معجزن تھا، اس پر آپ نظر ڈال کے سوچیں کہ صحابہ کی کیا خدمات ہیں. صحابہ نے کیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کا سر لا دیے، ہاں پیش کر دیے سرکار کے سامنے. حضرت ابو عبیدہ جراح تو اپنے باپ کا سر لا دیے. یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے. تو جو صحابہ اکرام ایسے دور میں، جبکہ بہت کم تعداد میں اور پھر مال اسباب کے حیثیت سے کچھ نہیں ہے، بتا دیا کہ مال جائیداد رشتہ داری کام نہیں آتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثاری کام آتی. اس لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما چکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ نے مل کر بنایا. اگر کوئی بولے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول نہیں ہیں، تو پورے صحابہ زد میں آ جاتے. تمام صحابہ نے مل کر بنایا ان کو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے بھی دیے تھے کہ ان اشاروں کو صحابہ اکرام سمجھتے تھے. تو اس لیے سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے، آپ نے خلافت قبول کی. اس دور میں ایسا ہو گیا تھا، ایک اسلام میں انتشار پھیل جانے کا خوف اندیشہ تھا. تو ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خلافت کا بار اٹھائیے، تمام آپ پر انصار و مہاجر متفق ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ تمام صحابہ کے اتفاق سے ہے. اور تمام صحابہ یہی کہتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں تمام صحابہ سے افضل مانتے تھے یہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو. سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور ابو بکر صدیق سے محبت کرو اور ابو بکر صدیق سے کا شکریہ ادا کرو. اور سرکار نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، کہ میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا، اللہ نے ابو بکر کو مقدم کیا. اس لیے حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سرکار نے فرمایا کہ جہاں ابو بکر ہو وہاں پر کوئی امامت نہ کرے، تو اسی لیے بحرم سرکار فرماتے ہیں امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. تو اس لیے اہل سنت الجماعت کا یہ طور طریقہ ہے، اہل سنت الجماعت کا یہ انداز ہے کہ اہل سنت الجماعت صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھتی ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہیں. صحابہ کو بھی دل کے قریب رکھتے ہیں، اہل بیت کو بھی جان کے قریب رکھتے ہیں. لہٰذا اہل سنت جماعت کے ان طریقوں کو جو فالو کرتا ہے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، وہی حق کے راستے پر ہوتا ہے، وہی صحیح طریقے پر چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سنی بنایا اور اہل سنت جماعت سے ہمارا رشتہ جوڑا، اور ہم یہی پیغام عام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. کسی سے کوئی خلاف نہیں، کسی کی مخالفت نہیں، نہ ہماری کوئی سیٹ چاہیے، نہ ہم کو کوئی مرتبہ چاہیے. ہم کو چاہیے تو رسول پاک کی شفاعت چاہیے، ہم کو تو چاہیے تو صحابہ کی نظر کرم چاہیے، ہم کو چاہیے تو اہل بیت اطہار کی عنایتیں چاہیے، ہم کو چاہیے تو اولیاء کا کرم چاہیے. بس یہی باتیں ہیں جو ہم آج بتاتے لوگوں کو آ رہے ہیں اور سناتے آ رہے ہیں، سمجھاتے آ رہے ہیں کہ یہی باتیں ہیں. اب لوگ، اب ہر آدمی کا اپنا اپنا خیال ہے، وہ اپنے اپنے خیال سے کام کرتا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے، اب اسی پہ چلتے ہیں. اور کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے، کسی سے جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کسی کو کچھ بولنا ہے، نہ کسی کے خلاف جانا ہے. جہاں تک کہ جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، اس پر ہم کو چلنا ہے. اور ہم کو اسلام کی بات کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں، مرتبے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول جو ہیں انہی کا خیال رکھنا ہے. اس سے ہماری اس میں بھول ہو جاتی ہے، ہماری نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھول چکی ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے پاک کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے، اور ہم کو جو ہے اللہ صحیح راستے پہ چلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تبارک و کرم فرمائے، ہماری عزتیں رکھے، ہمارے وقار کو بلندی عطا فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. یہی بات ہم عوام تک پہنچاتے ہیں. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.